السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور اس پر جو آپ کی صلاح ہو وہ کمنٹ باکس کے ذریعے سینڈ کیجیے گا۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے نرسنہار پر پہلی بار کیا بولے سپا کے نیتا محب اللہ ندوی؟ ماشاءاللہ، یہ سپا نیتا محب اللہ ندوی جو ہے یہ رامپور شہر کے سانسد ہیں، جو پہلی مرتبہ جنتا نے ان کو چن کر رامپور کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے لیے، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دیکھیے، میں اس وقت آپ کے سامنے اپنے غم کا، اپنے دکھ کا، اپنے غصے کا، اپنے درد کا بیان کرنے کے لیے آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنا میسج بھی ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو بنگلہ دیش میں انریسٹ کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بنگلہ دیش میں جو رہ رہے ہیں وہ بے شک وہاں انہیں کوئی مائنورٹی سمجھتا ہو، لیکن وہ مائنورٹی میں بالکل نہ سمجھیں اپنے آپ کو کمزور ہے۔ میں اسلام دھرم کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے یہ سندیش، یہ پیغام ان تمام شیطانی لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو وہاں کے ہمارے ہندو بھائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور میں قرآن کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی ایک شخص بھی کسی معصوم کی جان لے گا وہ گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ نہیں رکا، وہاں پر اتیاچار بند نہیں ہوا ہندو بھائیوں پر، تو پھر بنگلہ دیش کے صاحبان اقتدار کو، ذمہ داران کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا وجود ہندوستان کی مدد سے ہوا تھا۔ اگر ہندوستان ان کو وجود میں لا سکتا ہے تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان ان کی زیادتیوں، ان کے ظلم سے اپنے بھائیوں کو نجات بھی دلا سکتا ہے۔ اور ہم موجودہ حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ رافیل، سخوئی اور تیجس کوئی دکھانے کی چیز ہے، ڈیکوریشن کی چیز ہے۔ اگر ضرورت آئے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی دیش میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور پڑوسی دیش ہو، اگر ہندو بھائیوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے، انسانیت پر اتیاچار ہوتا ہے، تو بھارت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کسی حال میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، بلکہ اب انسانیت کے لیے، بھائی چارے کے لیے، امن و شانتی کے لیے، اور اگر کسی پر بھی کہیں پر بھی اتیاچار ہوتا ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر دلت بھائیوں کو ستایا جا رہا، اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پہلے تو ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے، پرمیشور نے بڑی شکتی اور طاقت دی ہے۔ بنگلہ دیش جو کبھی بھارت کا حصہ تھا اور اس کے وجود وقع میں ہمارا حصہ شامل رہا ہے، ہماری طاقت شامل رہی ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ہم اپنے ہتھیاروں اور اپنی طاقت اور اپنی فوج کا استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ ہم اس دکھ اور درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ بے سہارا ہو رہے ہیں۔ انہیں بے سہارا ہونے کی اور اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کام حکومتیں نہیں کر سکتی تو بھارت کے تمام اقلیت، مائنورٹیز شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اور انہی کی نہیں، دنیا کے کسی دیش میں بھی اگر کسی ہندو بھائی اور بہن کے اوپر اگر اتیاچار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اس لیے میں پرائم منسٹر صاحب سے اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جی سے، ہوم منسٹر صاحب سے، امت شاہ جی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ رافیل، سخوئی اور تیجس کو ذرا اڑا کر دکھائیں بنگلہ دیش پر، تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم بہت دیر تک اور بہت سمے تک یہ ظلم ہندو بھائیوں پر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، آپ نے دیکھا، آپ کی جو سمجھ میں جو بات آئی ہے صحیح ہے یا غلط، اس کو اپنی رائے کے طور پر کمنٹ باکس کے ذریعے مجھ کو ضرور اطلاع کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں پلیز۔ آپ سے بہت امید لے کر میں یہاں پر جگہ جگہ سے خبریں کھوج کر لاتا ہوں، محنت و قد و کاوش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے انورودھ ہے کہ مجھے میری محنت کا پھل سبسکرائب اور لائک اور شیئر کی شکل میں دیتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔